بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل غافل ہیں، ان کی تعظیم، ادب، خدمت اور فرمانبرداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا شکار اور جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ یعنی کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہے، انہیں خوش رکھنے میں جنت اور ناراض رکھنے میں جہنم ملے گی۔ کیا کہتی ہے اسلامک حدیث؟ بہقی شریف کی حدیث ہے، جس آدمی سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے صبح سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ زیادتی کرے تو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ ظلم کرے تب بھی ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تو اس دنیا میں لایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتانے والے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ستائے وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تاکید دی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے بعد کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان بولا، سرکار زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں ہے؟ وہ بولا، ہاں ہے۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی، نہیں، مجھے یہ گواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ ماں کی ممتا کو جوش آیا، وہ بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی، اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے تو ہماری ساری عبادت بیکار ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ اور سنیے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا گناہ اور عذاب مول رہے ہو۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا، مہمان کے گھر پاس ہی قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کا اور بدن آدمی جیسا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور زور سے چلایا اور واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی، اسے ڈانٹتی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا۔ ایک دن اس کی ماں جب اسے منع کرنے لگی تو اس نے اس کی ماں کو کہا، خاموش رہو، کیا گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ ماں بیچارہ خاموش ہو گئی۔ خیر، ایک دن وہ عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر روز عصر کے وقت یہ قبر پھٹتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس کے اس جواب کا جو اس نے اس کی ماں کو دیا تھا۔ بھائیوں، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور شراب پینے والوں کو بری طرح انجام دیا جائے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا، اور ماں باپ اگر ناراض ہے تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ رسول بھی ناراض، اور جس سے اللہ رسول ناراض اس کو تباہی اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ سے عالیشان گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، جیسے ماں باپ کے آخری وقت میں لگنے والے علاج کے پیسے، ان کی دوائیوں کا خرچہ، طرح طرح کی بیماریوں کے علاج کے پیسے وغیرہ وہ خود لاکھوں روپے کماتے ہیں،
لیکن ماں باپ کو کچھ 1000 روپے دینے میں جھجکتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے لانے سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اگر انہیں بتا دیا جائے تو ان کی روحیں ڈر سے کانپ اٹھے۔ انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں، اس سے پہلے کس کا ہاتھ ہے؟ جس ماں نے اتنا درد سہ کر انہیں پیدا کیا اور بڑا کیا، جس باپ نے کیسے خون پسینے کی کمائی سے ان کی پڑھائی لکھائی کی اور کامیابی کے مقام تک پہنچایا۔ بہرحال سب دعا کرو کہ خدا ہمیں ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، آمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔